بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خاص چیزوں سے نوازا ہے جو 1,24,000 سے زائد انبیاء میں سے
کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے یار دوست صحابی عطا فرمائے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کے صحابی نہیں ملے۔ جس طرح کی محبت نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے کی، اس طرح کی محبت، اس طرح کا پیار اس سے پہلے کسی پیغمبر کے ساتھیوں نے نہیں کی۔ کتنی محبت تھی کہ میں ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، رات کو بستر پہ لیٹا ہے، دل کے اندر خیال آیا، اے ربیہ، دن کو تو تیرے پیغمبر کے ایک اشارے پہ کٹنے کے لیے آپ کے دیوانے تیار ہوتے ہیں، اب رات کا وقت ہے، سب اپنی نیند میں مگن ہو چکے ہیں، سب بستروں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، اے ربیہ، اگر رات کے وقت تیرے پیغمبر کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی، قضائے حاجت کے لیے جانے کی ضرورت درکار ہوئی، تو تیرے پیغمبر کو کون میسر ہوگا؟ جب ربیہ کے دل کے اندر یہ بات آئی، پھر ربیہ کی کروٹ، اور ربیہ پھر بستر پہ نہیں لیٹے تھے، بستر کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے در اقدس پہ جا کے بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دروازے پہ آپ کا غلام ربیہ بیٹھے، آپ فرماتے ہیں، اے ربیہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں نہیں سو رہے؟ کہا، اللہ کے حبیب، میں بستر پہ لیٹا تھا، نیند نے مجھے تنگ کیا تھا، نیند آئی تھی، لیکن میرے دل کے اندر خیال آیا، اے ربیہ، اگر رات کو تیرے پیغمبر کو کسی چیز کی حاجت پیش ہو گئی، اپنے پیغمبر کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کا سودا کر لے، نبی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر۔ میں اس لیے آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھا ہوں، بتائیں غلام کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جب اپنے دیوانے کی یہ دیوانہ وار محبت کا انداز دیکھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سل یا ربیہ، اے ربیہ سوال کر، جو تو مانگے گا اللہ سے تمہیں لے کر دے گا۔ ربیہ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب، سودا بہت بڑا ہے، مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ سوچتے ہیں، کہتے ہیں، یہ ربیہ کی ایک زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے گھر کے اندر مفلسی تھی، غریب غربت تھی، غریب تھا، کنگال تھا، جائیداد مانگ سکتا تھا، سونا مانگ سکتا تھا، چاندی مانگ سکتا تھا، عیش و عشرت مانگ سکتا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں کو میرے پیغمبر سے اس قدر محبت تھی، کہتے ہیں، ربیہ، دنیا کے اندر جب تیرے پیغمبر سے تیرا دل اداس ہو جاتا ہے، اپنے پیغمبر کی زیارت کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں، رفعت مع النبیین، اے اللہ کے حبیب، کل قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، آپ کے ساتھ تو بڑے بڑے صحابہ ہوں گے، دنیا کے اندر جب دل آپ سے اداس ہوتا ہے، آنکھیں آپ کی زیارت کو ترستی ہیں، آپ کے در اقدس پہ آ کے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لیتا ہوں۔ قیامت کے دن میں ربیہ آپ کو کیسے تلاش کروں گا؟ اللہ سے لے کر دینا ہے تو جنت میں اپنا ساتھ لے کر دیں۔ کوٹھی نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی، وہ کہتے ہیں، ہم سے آپ کی ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنی زندگیوں کے طور طریقوں کو بدل دیا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں آ کر۔ بلکہ میں نے ایک اور صحابی کے بارے میں پڑھا،
اس کا نام سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکے والوں کے ہاتھوں چڑھ گئے، مکے والوں نے بڑے ظلم کیے ان پہ۔ جب بدر کے اندر جو ان کے مارے گئے تھے، کہتے ہیں ان 70 لوگوں کا بدلہ ہم زید سے لیں گے۔ سیدنا زید کو صلیب کے اوپر لٹکایا جاتا ہے، جسم کو خنجروں سے چھلی کیا جاتا ہے، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں بچتا جہاں پہ ان ظالموں نے خنجر نہ مارا ہو، تیر نہ مارا ہو، اس کے اوپر زخم نہ کیا ہو۔ ابو سفیان کی باری آتی ہے، زید بن دسنہ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، خنجر مار رہا ہے، کہتا ہے انشدو کا یا زید، اے زید تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کے تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اب تو تیرے دل کے اندر یہ بات ہوگی ان محمدن قدمکا، کہ تیری جگہ پہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اور زید اس بات کو بیان کرنا بڑا آسان ہے، اس بات کو سننا بڑا آسان ہے، لیکن ایک کلمہ اس کی زندگی کو بچا سکتا ہو۔ زید زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ سیدنا زید نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کہتے ہیں ابو سفیان تم نے ہماری محبت کو جانا ہی نہیں ہے، تم نے ہماری محبت کو پرکھا ہی نہیں ہے۔ واللہ ما احب ان اکون سالما فی اہلی وتشوق محمدا قدمکا، اللہ کی قسم یہ زید کو ایک زندگی ملی ہے، زید کو بھی اور زید کے گھر والوں کو بھی اللہ 100 زندگیاں دے، اس کے بدلے میں کوئی سوداگر یہ سودا مجھ سے طے کرے کہ اس کے بدلے میں تیرے پیغمبر کی ایڑی میں ایک کانٹا چبایا جائے گا، زید اپنا مال اپنی جان قربان کر کے یہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی ظالم میرے پیغمبر کی ایڑی میں کانٹا بھی چبائے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی عقیدت تھی۔ آج ہمارے دعوے بڑے ہیں، ہم محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں، میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے نہ ہم نے حجامتیں بدلی، نہ ہم نے لباس بدلے، نہ ہم نے دوستیاں بدلی، نہ ہم نے طور طریقے بدلے۔ وہی چور چوری کر رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، شرابی شراب پی رہا ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہے۔ زندگیاں بیت گئی خطاب سنتے ہوئے، پورے لاہور کی ہر مسجد کو ہم نے چھان مارا، ہم نے خطیب بڑے بدلے، واعظین بڑے بدلے، مسجدیں بڑی بدلی، لوگ بڑے بدلے، امام بڑے بدلے، لیکن نہیں بدلا تو اپنے دل کو نہیں بدلا۔ 20 سال بیت گئی، داڑیاں سفید ہو گئی خطبے سنتے سنتے، کمرے جھک گئی بیان سنتے سنتے، لیکن جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ نہ زانی نے زنا چھوڑا، نہ چور نے چوری چھوڑی، نہ ڈاکو نے ڈکیتی چھوڑی، نہ دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دینا چھوڑا، ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کی محبت کا یہ تقاضا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم کو پیغمبر سے محبت ہے پھر زبان سے دعووں سے بات نہیں بنتی، پھر تمہیں جان بھی دینی پڑے گی، پھر مال بھی قربان کرنا پڑے گا، پھر تمہیں وقت بھی دینا پڑے گا۔ ہماری محبت کا انداز یہ ہے، جمعہ کے دن ہم ایک ہفتے کے بعد اللہ کے لیے 1 گھنٹہ وقف نہیں کر سکتے۔ جاؤ قبرستان کا چکر لگانا، آج تمہیں یہ قبریں بول بول کے بتائیں گی ان میں کتنے مردے ایسے پڑے ہوں گے، تمہیں کہیں گے اور یار تمہیں وقت ملا ہے اس کی قدر کر لے، ہم نے بھی سوچا تھا کل نماز پڑھ لیں گے، ہم نے بھی سوچا تھا کل توبہ کر لیں گے، یار ہم نے سوچا تھا کل سے اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن ہماری زندگی میں کل کا دن آیا ہی نہیں ہے۔ اب ہم اللہ سے مہلت مانگ رہے ہیں، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ میں ایک لمحہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہیں ایک پوری زندگی دی تھی، 60 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، تمہیں جب کچھ سمجھاتا تھا تم اس کا مذاق بناتے تھے۔ کس نے دیکھے اے جگ مٹھا اگلا کیا لٹھا، وہ اگلے جگ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو۔ صحابہ اکرام نے جہاں پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا وہاں پہ اپنی زندگیوں کو بدل دیا، اپنے فیصلوں کو بدل دیا، اپنے انداز کو بدل دیا۔ میرے محترم بھائیوں، مردوں کی محبت تو مردوں کی محبت ہے، بلکہ میں نے ایک عورت کی داستان کو پڑھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب میدان احد سجا، یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔
مدینے میں جب یہ خبر پہنچتی ہے، ایک بڑھیا کے کان میں یہ خبر پہنچی، دوڑ لگا دیتی ہے۔ رستے میں کہنے والا کہتا ہے قتل ابوہا، تیرے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے قتل اخوہا، تیرے بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ تیسرا کہتا ہے تیرے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کا حال نہ بتاؤ، میرے بھائی کا حال نہ بتاؤ، میرے شوہر کا حال نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے پیغمبر کیسے ہیں۔ اس عورت کی محبت کو دیکھیے۔ کہنے والا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حیات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتی ارونی ہی، میں واپس اس وقت تک نہیں جاؤں گی، میرے دل کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے پیغمبر کی زیارت نہیں کر لیتی۔ ادھر سے دوڑ لگاتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑتی ہے۔ یہ کون سا چہرہ ہے؟ قربان جاؤں، یہ تو وہ چہرہ ہے جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہ کی بلا بدل دیتا ہے۔ یہ چہرہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والضحیٰ، یہ وہ شان والا چہرہ ہے۔ جب چہرے پہ ایک نظر پڑتی ہے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جللک۔ اور مسلمانوں، آج کی گفتگو کا یہ خلاصہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ یہ فقیر کی اس بات کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جانا، شاید کہ تیری بھی زندگی بدل جائے۔ اس کی پوری دنیا لٹ گئی، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، شوہر چلا گیا، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ صرف ایک نظر پڑی ہے، کل مصیبت بعدک جللک۔ بے ساختہ بولتی ہے اے آقا، آپ کی زیارت ہونے کے بعد، آپ کے چہرے پہ نظر پڑنے کے بعد مجھے اپنی زندگی کے سارے غم بھول گئے ہیں۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی الفت تھی۔ بلکہ عورتوں کی بات ہوئی تو مجھے مدینے کی ایک اور عورت یاد آئی جس کا باپ اس کا رشتہ لے کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو حاجت نہیں ہے، یہ جلیبیب بیٹھے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یہ گھر میں جاتا ہے، کبھی ادھر بیٹھ کے اپنی بیٹی کے حسن کی طرف دیکھتا ہے، کبھی جلیبیب کی کاری رنگت کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنی بیٹی کے حسن کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی جلیبیب کے چھوٹے قد کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی اپنے مال کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی جلیبیب کی مفلسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی حبیب مجھے سوچنے کا موقع دیجئے، میں گھر میں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ گھر میں جاتا ہے، بیوی کو کہتا ہے اے میری زوجہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری بیٹی کا رشتہ جلیبیب کے لیے کہا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب ملا تھا، ہم نے فلاں سردار کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا، فلاں نوجوان کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ یہ جلیبیب کالی اس کی رنگت ہے، چپکی ہوئی اس کی ناک ہے، چھوٹا اس کا قد ہے، مدینے کی گلیوں میں پھیری لگاتا ہے، ریڑھی لگانے والا ہے، کیا یہی ملا تھا ہماری بیٹی کے لیے؟ کیا کہتی ہے؟ ادھر سے بیٹی بھی سن رہی ہوتی ہے۔ بیٹی کیا کہتی ہے؟ اے میرے محترم والدین، آپ کا بڑا میں حیا کرتی ہوں، آپ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، آپ کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ قرآن پڑھی ہوئی تھی، کہتی ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں جب میرا پیغمبر اللہ اور اس کا رسول کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی بات کر دیں، پھر امام کی بات کو نہیں سوچا جائے گا، پھر برادری جاتی ہے تو چلی جائے، کنبا جاتا ہے تو چلا جائے، انا جاتی ہے تو چلی جائے، سرداری جاتی ہے تو چلی جائے، ناک کٹتی ہے تو کٹ جائے، سارا جہان چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتی ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ آج دیکھیے ہم نے کتنے فرامین سنے، ہم نے کتنی احادیث سنی، ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندے سے فتویٰ لو، نئے سے نیا فتویٰ نکالے گا، لیکن دو بندے جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے وہ کافر ہے، ایک کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اور اے نادان انسان، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھ، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے دل کے اندر تو جھانک کے دیکھ تو کتنے پانی میں ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟
اے میرے محترم والدین، آپ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، آپ مجھے جلیبیب کے سپرد کر دیجئے، اللہ اور اس کا رسول کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر جب جو اللہ کی مان لیتا ہے اس کے حبیب کی مان لیتا ہے، پھر صحابہ اکرام، مسند احمد کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ پھر جب مدینے کے اندر زکوٰۃ نکلا کرتی تھی، سب سے زیادہ زکوٰۃ اس عورت کے گھر سے نکلا کرتی تھی جس نے غریب جلیبیب کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سینے سے لگایا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ جانے کے بعد ہمیں زندگیاں بدلنی ہوگی، ہمیں حجامتیں بدلنی ہوگی، ہمیں لباس بدلنے ہوں گے، ہمیں دوستیاں بدلنی ہوگی، ہر وہ تعلق چھوڑنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہر اس دوست سے ناطا توڑنا ہوگا جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ اکتاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر دوستیاں لگانی ہیں اللہ کی بنیاد پہ لگاؤ۔ یاد رکھنا، آج تعلقات کے اندر بے وفائیاں کیوں ہیں؟ تعلقات کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم کو جو اسلام نے میرٹ دیا ہے دوستی بنانے کا، جو اسلام نے ایک زاویہ دیا ہے دوستی بنانے کا، وہ جائیداد نہیں ہے، وہ عہدہ نہیں ہے، وہ منصب نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی یہ عجیب روایت بن گئی ہے، جتنی بڑی گاڑی ہو اتنا بڑا سلام کیا جاتا ہے، جتنا جس کے پاس پیسہ ہو اتنا اس کے سامنے زیادہ جھکا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وجہ سے تعلقات کے اندر سے وفائیں ختم ہو گئیں۔ جن لوگوں کا تعلق اللہ کی بنیاد پہ تھا، جن کی دوستیاں اللہ کی بنیاد پہ تھیں، جن کی دوستیاں اسلام کی بنیاد پہ تھیں، پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے جانیں لی تھیں۔ آج ہمیں زندگیاں بدلنی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا یہ تقاضا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے اندر صحابہ اکرام کی یہ حالت تھی۔ ابو داؤد کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ بات کو ذرا کان کھول کے سنیے گا، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیے گا 2 منٹ کے لیے، شاید آپ کو آج کی گفتگو سمجھ آ جائے، آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حیا سمجھ آ جائے، پیغمبر علیہ السلام کا مقام سمجھ آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جس طرح ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ جیسا حسین کوئی نہیں، آپ جیسا جمیل کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ کردار والا کوئی نہیں۔ ہم کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں رکھتے، میرے پیغمبر کی زلفوں کا مقابلہ کوئی کائنات کا حسن نہیں کر سکتا، میرے پیغمبر کی آنکھوں کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی، میرے پیغمبر جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ماننا پڑے گی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جب بات آ جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کے سامنے بھی کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ سب کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، والدین کو چھوڑا جا سکتا ہے، دوستوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، کنبے قبیلے کو چھوڑا جا سکتا ہے، یاریاں چھوڑی جا سکتی ہیں، دوستیاں ترک کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ میرے پیغمبر کا حیا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام سے دوستی کا تقاضا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ آج ہمیں اپنے اپنے من میں جھانکنا پڑے گا، میں نے پیغمبر کی کتنی مانی ہے، میں نے اللہ کے رسول کی کتنی مانی ہے۔ صبح سے آغاز کیجئے گا، میں نہیں کہتا آپ میری بات کو سنیں، مقصد آپ کے اوپر طنز کرنا نہیں ہے، مقصد میری اور آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ بات تھوڑی سخت ہے لیکن سوچنے والی بات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہے صبح جب اٹھتے ہیں اپنا جائزہ اور اپنا حساب لینا شروع کریں، ادھر بیٹھ کے سوچنا شروع کریں۔ صبح اٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ نماز پڑھو، مسلمان سویا رہا، پھر ظہر کا وقت آیا، پھر مسلمان سویا رہا، پھر مسلمان کاروبار کے اندر مصروف رہا، عصر کا وقت آیا، اس نے پھر بھی پیغمبر کی نہ مانی، مغرب کا وقت آیا، پھر بھی پیغمبر کی نہ مانی، عشاء کا وقت آیا، پھر بھی ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی نہ مانی۔ چلتے چلتے خوشی کا موقع آیا،
پھر بھی ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی نہ مانی، غمی کا موقع آیا پھر بھی ہم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد زندگی کا ایک ایک معاملہ، دکانداری کا وقت آیا پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نہیں مانی، جاب کرنے کا وقت آیا پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نہیں مانی۔ لیکن صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی بات کو مانا تھا۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں، دروازے پہ تھے، ادھر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جمعے کے بعد کسی نے بتایا اللہ کے حبیب آپ کا ایک غلام تو دروازے کے اوپر بیٹھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ تمہیں کس چیز نے ادھر بٹھا دیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کا فرمان میرے کانوں کے اندر پڑ گیا تھا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا عبداللہ تیرے کان کے اندر تیرے پیغمبر کی آواز پڑ گئی ہے، اب تیرا ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دھوپ ہے تو کیا ہوا، گرمی ہے تو کیا ہوا، ادھر دروازے میں بیٹھ جا۔ میں نے آپ کا فرمان کانوں میں پڑنے کے بعد میں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عبداللہ کا ایک قدم بھی مسجد کی طرف آگے بڑھ جائے۔ صبح سے شام تک ہم خطبے سنتے ہیں، پوری زندگیاں ہم نے جمعے سنے، پوری زندگیاں ہم نے خطیب سنے۔ اللہ کے دربار میں کیا اتر پیش کرو گے، کیا کہہ سکو گے؟ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم یوٹیوب کے اوپر بڑے مسائل سنتے ہیں، اللہ کے دربار میں کون سا عذر پیش کرو گے؟ آخری بات، محدثین نے اپنی زندگیوں کو بدل دیا تھا، مورخین نے اپنی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ ایک وقت کا ڈاکو تھا فضیل ابن عیاض اس کا نام تھا، رات کے وقت چوری کرنے کے لیے دیوار کو پھیلانے لگتا ہے، اندر سے گھر مسلمان کا گھر تھا، گھر سے موسیقی کی آواز نہیں آ رہی تھی، پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کے اس مقام پہ پہنچا تھا۔ کیا مومنوں کی زندگیوں میں ابھی تک وہ دل نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ کبھی یہ آئے تو بھی سوچا کرنا یار، کبھی بستر کے اوپر بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے سوچا کر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرا اور تیرا دل رب کے خوف سے ڈر جائے، کہ ہم اپنی زندگیاں بدل دیں، اپنی طور طریقے بدل دیں؟ فضیل ابن عیاض دربار پہ کھڑا ہے، دیوار پہ کھڑے ہو کے کان میں آواز پڑتی ہے، زندگیاں خطاب نہیں سنا تھا اس نے، کوئی بڑے بڑے باز نہیں سنے تھے اس نے، ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ایک آیت سنیے، ہم نے پورا قرآن سنتے ہیں ہم، لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدلی۔ ادھر دیوار پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے الان یا رب، الان یا رب، اے اللہ فضیل کی زندگی اب سے بدل گئی ہے، فضیل کا دل اب سے تجھ سے ڈر گیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، زندگیوں کو بدلا جائے۔ نہ جانے آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو، کیا پتا آج کی صبح ہماری زندگی کی آخری صبح ہو۔ نہ لمبی آس سے لگا کے بیٹھو زندگی کے ساتھ، یہ بڑی بے وفا ہے، بڑی بے وفائیاں کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، جتنا جو بیٹوں کے لیے اولاد کے لیے زیادہ کرتا ہے وہ تمہاری قبر پہ بھی نہیں جاتے، تمہیں بھول جاتے ہیں سب، تمہیں یاد رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ سے تعلق ترک کر کے دوسروں سے جوڑو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی بیت گئی ادھر معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ جو بیت گیا اب زندگی گزرے گی تیرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق گزرے گی۔ ادھر اللہ سے آج وعدہ کر کے اٹھو، اے اللہ اب آنکھیں دیکھیں گی جو چیزیں تم نے حلال کی ہیں وہ دیکھیں گی۔ نوجوانوں، جو رب تمہیں مجلس میں دیکھتا ہے وہ رب تمہیں بستر پہ بھی دیکھتا ہے۔ رشوت ہاتھ اوپر کر کے لو پھر بھی وہ دیکھتا ہے، میز کے ہاتھ نیچے کر کے لو پھر بھی وہ دیکھتا ہے۔ یہ شیطان کی دکھائی ہوئی جنت ہے، یہ 500 لے رشوت کا تمہیں بڑا سکون ملے، نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان کی دکھائی ہوئی جنت نہیں ہوتی، اصل میں تمہیں وہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ابھی اللہ سے اگر تم یہ وعدہ کر لو گے، مجھے اللہ کی رحمت پہ اللہ کی قسم اتنا یقین ہے، اگر ہم ادھر بیٹھ کے اللہ سے سچے دل سے وعدہ کر کے اٹھیں گے، اے اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کی قسم ہم سوچیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ صرف معاف ہی نہیں کریں گے یار،
اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے، نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ اس پروردگار کی محبت ہے. باقی دنیا کی ساری محبتیں عارضی ہیں. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.